گھر کا حصہ بن چکی ہو، لہٰذا اب زندگی ویسے گزارنا جیسے میرے گھر کا طور طریقہ ہے۔ مجھے سالی اور بہنوئی کی آپس میں بے تکلفی بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ عزت اور احترام کا رشتہ ہے۔ میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہی رشتہ نبھاؤں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھو۔ میں چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے کو سن کے میرے گلے میں اس قدر گرہیں پڑ گئیں کہ آواز بھی نکلنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، یوں تو میرے گھر میں زیادہ روک ٹوک کی عادت نہیں ہے، نہ ہی آنے جانے پہ کوئی پابندی ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی خود کو بالکل چھپا کے باہر نکلے۔ اس لیے تمہاری بری میں میں نے ایک عبایا بھی اماں سے کہہ کے منگوایا تھا، تم آتے جاتے اسے لازمی پہننا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، مجھے بہت برا لگا تھا جب احتشام نے دودھ کے گلاس کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑے رکھا۔ اس قسم کے مذاق مجھے بہت برے لگتے ہیں، لیکن مرد کی جرت اس وقت ہوتی ہے جب عورت اسے نہ روکے۔ اگر تم اسے ٹوک دیتی تو وہ کبھی بھی اتنی دیر تک تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس میں بھی میرا قصور ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا، خیر آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی۔ جی کے علاوہ میں نے دوسرا کوئی لفظ نہیں بولا تھا۔ پھر جا کے اس کا کچھ موڈ بحال ہوا۔ اپنی جیب سے اس نے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سونے کے 2 کنگن تھے، وہ اس نے میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ پھر کہنے لگا، پہلی ہی نظر میں تم مجھے اچھی لگی تھی۔ وجہ تمہاری خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ تمہاری کم گوئی اور تمہارا سلجھا پن تھا۔ مجھے ایسی لڑکیاں متاثر کرتی ہیں جو کم بات کریں، تمیز کے ساتھ، انہیں دیکھ کے لگے کہ وہ کوئی لڑکی ہے، کوئی آفت یا کوئی مصیبت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی۔ بڑی عجیب سی تعریف تھی۔ پھر کہنے لگا، میں تمہیں بور تو نہیں کر رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کے کہا، نہیں میں بور نہیں ہو رہی۔ میری بات سن کے وہ ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، تمہارے ہاتھ کی مہندی بہت اچھی لگی ہوئی ہے اور تم خود بھی بہت پیاری ہو۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ داؤد کہنے لگا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارے زیورات اتار دوں۔ پہلی رات کی جھجک تھی، اگر اس نے مجھ سے پہلے فون پر بات کی ہوتی یا میں اس سے کچھ بے تکلف ہوتی تو شاید یہ اجازت اسے دے دیتی، لیکن ابھی جو باتیں اس نے آتے ہی میرے ساتھ کی تھیں، میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میں خود اتار لوں گی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ میرا حق ہے، آج کی رات میری ہے، میں خود اتاروں گا، تمہارے روکنے پہ بھی نہیں رکوں گا، بس اتنا سا تو کہنا تھا۔ یقیناً احتشام بھائی کا رویہ آرزو کے ساتھ آج ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ضد کر کے اپنی ہر بات آرزو سے منوا رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے پہلے سے بے تکلف تھے۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، اپنے سارے زیورات اتارے، دراز کھولی تو اس میں زیورات کے ڈبے پہلے سے موجود تھے۔ میں نے سارے زیورات اس کے اندر رکھ دیے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اپنے دوپٹے کی پنز اتارنے لگی۔ ساری پنز میں اتار چکی تھی، البتہ ایک پن میرے لہنگے کی چولی کے پچھلی سائڈ پہ پھنس چکی تھی، وہ نہیں اتر رہی تھی۔ میرا جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک پن موجود نہیں تھی، اور میں داؤد سے اتنی بے تکلف نہیں تھی کہ اسے یہ کہہ دیتی کہ پن اتارنے میں میری مدد کرتے۔ جب اس نے مجھے یوں الجھتے دیکھا تو خود ہی میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، وہ پن ہک میں پھنس گئی ہے۔ کہنے لگا، میں اتار دیتا ہوں۔ جیسے اس کے ہاتھ میری کمر پہ لگے، مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں بری طرح سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے وہ میری پن اتارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پن اتر چکی تھی۔ دوپٹہ اسی نے میرا اتار کے ایک طرف رکھا تھا۔ پھر مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، میرے عروسی لباس کو دیکھنے لگا اور پھر میرے اور قریب آ گیا۔ جیسے اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا اور میری گردن پر اپنے لب رکھے تو میری جان لبوں تک آئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، پہلی بار ایسے ہوتا ہے۔
پھر مجھے اپنے ساتھ لگائے بیڈ پہ لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی بڑھنے لگی۔ اس نے لیمپ کا بٹن بجھا دیا، کہنے لگا باقی کی خدمت مجھے کرنے دو پلیز۔ یہ کہتے ہوئے بے خودی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں اسے بہت ان رومانٹک سمجھتی رہی، لیکن وہ اتنا بھی ان رومانٹک نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد وہ وہی سب کچھ کہہ رہا تھا جو میں سننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کے پہلو میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں ذرا سا کسمس آئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ کہنے لگا ایک تو یہ صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے ہٹایا، سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ کہنے لگا حالہ پلیز پردے برابر کر دو اور واپس میرے پاس آ جاؤ، ابھی ناشتے میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ رات کو تم بہت نروس تھی، اس لیے تم سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن اب تم کچھ بہتر لگ رہی ہو۔ میں نے کہا ایکچولی رات ہماری پہلی ملاقات تھی، اگر آپ نے منگنی کے بعد مجھ سے بات چیت کی ہوتی تو شاید میں اتنی نروس نہ ہوتی۔ میں نے کمرے کے پردے کھڑکیوں کے سامنے کیے، کمرے میں کچھ اندھیرا سا ہو گیا۔ پھر میں داؤد کے پاس آ گئی۔ اس نے میری کلائی پکڑ کے مجھے اپنے پہلو میں لٹایا۔ کہنے لگا اگر میں تم سے بات کرنے کے لیے کہتا تو کیا تم مجھ سے بات کر لیتی، جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ منگنی جیسے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور پھر میں تم سے کیا بات کرتا، تم میری شرعی طور پہ کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور منگنی کے نام پہ جو بے حیائی لڑکے لڑکیاں ٹیلی فون پہ کرتے ہیں مجھے اس سے سخت چڑ ہے۔ ہاں اب تم میری بیوی ہو، اب میں تم سے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اور رہ گئی رات کو تمہاری ہچکچاہٹ تو مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ بیوی کو پہلی رات یوں ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ میری طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتی، شادی سے پہلے کچھ تو بے تکلفی ہونی چاہیے۔ اب آرزو اور احتشام بھائی کو دیکھ لیں، منگنی کے بعد دونوں آپس میں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شادی بھی خوب انجوائے کی، لیکن آپ کے ایسے مزاج کی وجہ سے مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا تھا۔ میرا یہ کہنا مجھے یوں بھاری پڑے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ داؤد نے تو… السلام علیکم ریڈرز۔ کسے لگتا ہے کہ داؤد ٹھیک کر رہا ہے اور کسے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے اور احتشام ٹھیک ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔